بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان حسنہ خان۔ ناظرین، اپنی چھٹیاں گزار کر ایک بار پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں اپنے ادارے کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی پیدائش کے دن پر آپ تک پروگرام پیش کرنے کی ذمہ داری دی۔ ناظرین، 21 جون 1953 مسلم دنیا کی پہلی وزیر اعظم خاتون محترمہ بے نظیر بھٹو کا یوم پیدائش ہے۔ انہیں یاد کرتے ہوئے جہاں ان کی شہادت کے زخم ہرے ہوتے ہیں، وہاں کچھ ایسے لمحے بھی یادداشت میں ابھر آتے ہیں جن کے ساتھ ان کی شفقت اور اپنائیت جڑی ہوتی ہے۔ ناظرین، ہمارا میگزین عظمت نسواں کے مطابق محترمہ بے نظیر بھٹو شہید 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم لیڈی جیننگز نرسری اسکول سے حاصل کی اور اے لیول کراچی گرامر اسکول سے کیا۔ اعلیٰ تعلیم سیاسیات، فلسفہ اور معاشیات کی ڈگریاں آکسفورڈ یونیورسٹی سے 1976 میں حاصل کیں۔ 1972 اور 73 میں اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھارت کا دورہ کیا، اندرا گاندھی سے بھی ملاقات کی۔ 4 اپریل 1979 والد کو پھانسی دیے جانے کے بعد عملی سیاسیات میں قدم رکھا اور پیپلز پارٹی کی قیادت سنبھالی۔ 10 اپریل 1986 جلا وطنی کے بعد لاہور پہنچنے پر شاندار تاریخی استقبال کیا گیا۔ 19 مئی 1986 پیپلز پارٹی کی چیئرمین منتخب ہوئیں۔ 18 دسمبر 1987 کو آصف علی زرداری کے ساتھ ان کی شادی ہوئی۔ 1 دسمبر 1988 اسلامی دنیا اور پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم کے لیے نامزد کی گئیں اور بعد ازاں اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ بھی حاصل کیا۔ 1 نومبر 1989 ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی جو ناکام رہی۔ 6 اگست 1990 صدر غلام اسحاق خان نے محترمہ کی حکومت برطرف کر دی۔ 19 اکتوبر 1993 کو عام انتخابات کے بعد بے نظیر بھٹو ایک بار پھر سے وزیر اعظم بن گئیں اور 5 نومبر 1996 صدر فاروق لغاری نے ان کی حکومت ایک بار پھر برطرف کر دی۔ 4 اپریل 1999 عدالتوں سے بدعنوانیوں کے مقدمات میں قصوروار قرار دیے جانے کے بعد جلا وطنی اختیار کر لی۔ 18 اکتوبر 2007 پرویز مشرف سے مصالحت کے نتیجے میں وطن واپسی پر کراچی میں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ کارساز کے مقام پر استقبالی جلوس میں خودکش بم دھماکے کے 150 سے زائد ہلاکتیں، سینکڑوں زخمی بے نظیر بھٹو محفوظ رہیں۔ 30 نومبر 2007 کو پارٹی کا انتخابی منشور جاری کیا گیا۔ 27 دسمبر 2007 راولپنڈی کے لیاقت باغ میں بہت بڑے جلسہ سے خطاب کے بعد واپسی پر فائرنگ اور خودکش دھماکوں کے نتیجے میں محترمہ سمیت درجنوں افراد شہید ہوئے۔ 28 دسمبر 2007 کو گڑی خدا بخش نوڈیرو میں ذوالفقار علی بھٹو کے پہلو میں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ ناظرین، اب میں آپ کو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے انٹرویوز، تقاریر اور اخباری بیانات سے اقتباسات کے بارے میں بتاؤں گی۔ انہوں نے 10 اپریل کو دی نیوز کے مضمون میں کہا کہ قبل اس کے کہ دنیا شدید ترین بحران سے دوچار ہو جائے، وقت ہے کہ بین الاقوامی برادری اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرے اور اسے دہشت گردی اور قومی آزادی کی جنگوں کی تعریف از سر نو کرنا ہوگا۔ مقامی اخبار کو انٹرویو 9 جون 2006 کو مقامی اخبار کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ صرف منتخب اور نمائندہ حکومت ہی ملک کو بحران سے نکال سکتی ہے۔ 28 جون 2007 بی بی سی کو انٹرویو لندن میں انہوں نے کہا کہ پارٹی نے میرے بغیر انتخابات میں حصہ لیا تو اعتراض نہیں کروں گی، اقتدار کی بھوکی نہیں ہوں۔ 13 اکتوبر 2002 اے ایف پی کو انٹرویو لندن میں انہوں نے کہا کہ مجلس عمل کا جن مغربی حمایت حاصل کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ 21 مارچ 2003 دبئی میں انہوں نے کہا کہ پاکستان آنے کے لیے دل تڑپ رہا ہے۔ بی بی سی کو انٹرویو 18 ستمبر 2003 میں انہوں نے کہا کہ جمہوریت کی علامت کے طور پر یاد رکھے جانے کی خواہش ہے۔ ٹی وی چینل کو انٹرویو میں 8 ستمبر 2004 کو انہوں نے کہا کہ عوام کے مفاد میں موجودہ حکومت سے
समझौता करने के लिए तैयार हूँ। हुक्मरान भी जलावतन हो सकते हैं। काला बाग डैम पाकिस्तान के मफाद में नहीं। एशिया टाइम्स को ऑनलाइन इंटरव्यू 30 नवंबर 2004 को इन्होंने कहा कि अमेरिका मुर्दाबाद का नारा मुस्लिम इंतहा पसंदी से कबल लातीनी अमेरिका में सुनाई दिया था। मैंने पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को 88 में तालिबान से ताल्लुकात मुनक़ता करने पर जोर दिया था। 27 मई 2005 को लिटन में सेमिनार से खिताब करते हुए इन्होंने कहा था कि फ़ौजी हुक्मरानों और मजहबी जमातों में कोई फ़र्क नहीं। 1 फरवरी 2006 को अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए इन्होंने कहा था कि आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तानी हमास बरसर इक़्तिदार आ सकते हैं। दुनिया भर के मुस्लिम नौजवानों के अंदर इंतहा पसंदी आ रही है। पाकिस्तान के अवाम रोशन ख़याल हैं। 18 फरवरी 2006 को सेक्रेटरी जनरल दौलत मुश्तरका डॉन मैकनन के नाम ख़त में इन्होंने लिखा था कि पाकिस्तान का इस्तेहकाम जमहूरियत से वाबस्ता है। हुकूमत सिर्फ मगरिब मुखालिफ एहतजाज की इजाज़त देती है। 8 मार्च 2006 को गार्जियन में मज़मून में इन्होंने कहा था कि अमेरिका को परवेज़ मुशर्रफ की हिमायत की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अवाम में मजहबी जमातों की हिमायत ड्रामाई अंदाज में बढ़ रही है। जी तो नाज़रीन, ये था मेरा आज का प्रोग्राम जिसमें मैंने आपको बेनज़ीर भुट्टो शहीद की ज़िंदगी के बारे में बताया। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। इसी के साथ अपनी मेज़बान हुस्ना खान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।